السلام علیکم دوستو، میں ہوں زیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ڈسکوری 5۔ کوکا کولا کمپنی امریکی کمپنی کوکا کولا کمپنی امریکی کارپوریشن نے 1892 میں قائم کیا اور آج بنیادی طور پر شربت کی تیاری اور فروخت میں مشغول ہے۔ ایک میٹھا کاربونیٹڈ مشروب جو ریاست متحدہ کا ایک ثقافتی ادارہ ہے اور امریکی ذوق کی عالمی علامت ہے۔ یہ کمپنی دوسرے سافٹ ڈرنکس اور لیموں سے متعلق مشروبات میں تیار اور فروخت کرتی ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک میں 2800 سے زیادہ مصنوعات دستیاب ہیں۔ کوکا کولا دنیا میں مشروب بنانے والا سب سے بڑا صنعت کار اور تقسیم کار ہے اور ریاست متحدہ میں سب سے بڑے کارپوریشن ہے۔ ہیڈ کوارٹر اٹلانٹا جارجیا میں ہے۔ مشروبات کوکا کولا 1898 میں اٹلانٹا کے ایک فارماسسٹ جان ایس پیمبرٹن نے اپنی پیمبرٹن کمپنی میں پیدا کیا۔ اس کے بیک پر فرینک رابنس نے مشروبات کے لیے اس کا نام منتخب کیا اور اس بہترین اسکرپٹ میں لکھا جو کوکا کولا ٹریڈ مارک بن گیا۔ پیمبرٹن نے اصل میں اپنے مشروبات کو عام بیماریوں کے لیے ٹونک کی حیثیت سمجھا۔ کوکا پتی سے کوکین اور کولا نٹ کے کیفین سے بھرپور نچوڑ پر قائم کیا گیا۔ 1903 میں کوکا کولا کے فارمولہ سے کوکین کو ہٹا دیا گیا۔ پیمبرٹن نے ایک شربت مقامی سوڈا چشموں پر بیچا اور اشتہار کے ساتھ یہ مشروب حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو گیا۔ 1891 تک اٹلانٹا کے ایک اور فارماسسٹ اسا گرگسن کینڈلر نے کاروبار کی مکمل ملکیت کی مجموعی نقد رقم اور کچھ ملکیتی حقوق کے تبادلے کے لیے حاصل کر لی تھی اور اس نے اگلے سال کوکا کولا کمپنی کو شامل کر لیا۔ ٹریڈ مارک کوکا کولا 1893 میں امریکی پیٹنٹ آفس میں رجسٹر تھا۔ کینڈلر کی قیادت میں فروخت 1890 میں تقریباً 9000 گیلن شربت سے بڑھ کر 1900 میں 877 گیلن ہو گئی۔ اس دہائی کے دوران ڈلاس، لاس اینجلس اور فلاڈیلفیا میں شربت سازی کے پلانٹ بھی قائم کیے گئے اور یہ مصنوعات ہر امریکہ میں فروخت ہونے لگی۔ ریاست اور علاقے کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں بھی 1899 میں کوکا کولا کمپنی نے آزاد ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ اپنا پہلا معاہدہ کیا جس کے تحت اس کو شربت خریدنے اور کوکا کولا مشروب تقسیم کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح کے لائسنس سازی کے معاہدوں نے تقسیم کے ایک انوکھے نظام کی بنیاد تشکیل دی جو اب زیادہ تر امریکی سافٹ ڈرنک انڈسٹری کی خصوصیت ہے۔ کوکا کولا کمپنی کو 1992 میں اٹلانٹا کے تاجر ارنسٹ ووڈرف کی سربراہی میں سرمایہ کاروں کے ایک گروہ کو $25 ملین میں فروخت کیا گیا۔ ان کے بیٹے رابرٹ ونشپ وڈف نے کمپنی کو 3 دہائیوں سے زیادہ صدر اور چیئرمین کی حیثیت سے رہنمائی کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سالوں میں کوکا کولا کی پیکیجنگ اور نئی مصنوعات کی ترقی یا حصول میں تنوع دیکھنے میں آیا۔ پہلی بار 1941 میں اشتہار میں استعمال ہونے والا ٹریڈ مارک کوک 1945 میں رجسٹرڈ ہوا۔ 1946 میں اس کمپنی نے فانٹا کے حقوق خریدے جو اس سے پہلے جرمنی میں تیار ہوا ایک سافٹ ڈرنک تھا۔ کنورڈ کوکا کولا بوتل جسے پہلے 1916 میں متعارف کروایا گیا تھا 1960 میں اندراج کیا گیا۔ کمپنی نے 1961 میں لیموں کا چونا پینے والے اسپرائٹ بھی شامل کیا گیا اور اس کی پہلی ڈائٹ کولا شوگر فری ٹیب 1963 میں بھی پیش کی گئی تھی۔ 1960 میں کمپنی ہٹی کے جوس مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ اس نے 1966 میں فریسکا نام کا برانڈ شامل کیا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں کوکا کولا کمپنی کے لیے نئی مارکیٹیں کھل گئیں۔ کمپنی نے 1990 میں مشرقی جرمنی اور 1993 میں بھارت میں مصنوعات بیچنا شروع کی۔ 1992 میں کمپنی نے اپنی پہلی بوتل جزوی طور پر ریسائیکل پلاسٹک سے تیار کی تھی جو اس وقت کی صنعت میں ایک بڑی جدت تھی۔ کوکا کولا نے 1990 کی دہائی کے دوران بہت سارے نئے مشروبات تخلیق کیے جن میں اشیا کی مارکیٹنگ والے بچوں کا فروٹ ڈرنک، پاوریڈ سپورٹ ڈرنکس اور داسانی بوتل پانی شامل تھے۔ کوکا کولا نے بار کیا جار بیئر بھی ریاست متحدہ میں حاصل کیا۔ پیرو میں انکا کولا، ہندوستان میں معاذا، تھامس اپ اور لمکا اور کیڈبری سویپس
मशरूबात जो पूरी दुनिया के 120 से ज़्यादा ममालिक में फ़रोख्त की गई। 2000 की दहाई के अवाइल में कोका कोला को मिट्टी और आबी आलूदगी की गैर कानूनी इल्ज़ामात के साथ साथ इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ा। 2001 में यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने कोका कोला और बेडेस एलमोंटस और पाना अमेरिकन ब्यूजेरस इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसे पानामको LLC भी कहा जाता है। लातीनी ज़बान में कोका कोला को मशरूबात की बुनियादी बोतलें अमेरिका ये दावा करता है कि मुलज़मान ने लातीनी अमेरिका में यूनियन के अहदेदारों को धमकाने, तशद्दुद, अगवा और यहाँ तक कि कत्ले आम करने के लिए नाम नहाद डेथ स्क्वाड को खुलेआम शामिल किया। इस तनाज़े ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की और मुतअद्दिद अमरीकी यूनिवर्सिटियों को अपने कैंपस कोका कोला मसनूआत की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। मुकदमा बरवक्त खारिज कर दिया गया। 2005 में इस कंपनी ने कोका कोला ज़ीरो मुतारफ़ करवाया, जो एक बाकायदा कोका कोला के जायके के साथ एक 0 कैलोरी वाला सॉफ्ट ड्रिंक था। 2007 में कंपनी ने अपने मुख्तलिफ बढ़े हुए पानियों के साथ एनर्जी ब्रांड इंक 80 साला कोका कोला ने ऐलान किया कि वो बिजनेस लीडर्स इंस्टीट्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स में शामिल हो जाएगी, जो कंपनियों के एक ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाली इंसानी हकूक़ के मामलात पर कारपोरेट रद्द-ए-अमल को फ़रोग़ देने और इन पर अमल दरामद करने वाली कारोबारी दुनिया को मुतासर करती थी। शुक्रिया।